بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال اور عزت میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمین و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی کرشی اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین جانشین صحابی، خسر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سن 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کرائیں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی قلمرو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فرو ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ آپ کا اسلامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے ہے۔ عہد جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ آپ کا نام عبد الکعبہ کی وجہ تسمیہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے والدین کے لڑکے زندہ نہیں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اور زندہ رہا تو وہ اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے، اسے خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے نظر کے مطابق آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، اور جوان ہونے پر آپ عتیق یعنی آزاد کردہ غلام کے نام سے موسوم کیے جانے لگے، کیونکہ آپ نے موت سے رہائی پائی تھی۔ ابو بکر کی پیدائش عام الفیل سے 2 سال 6 ماہ بعد اور ہجرت نبوی سے 50 سال 6 ماہ پہلے بمطابق 573 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ آپ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال 6 ماہ چھوٹے تھے۔ عائشہ بنت ابی بکر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ اور ابو بکر میرے پاس بیٹھے اپنی ولادت کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب دونوں کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ابو بکر صدیق سے عمر میں بڑے ہیں۔
والد کی جانب سے سلسلہ نسب ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب ام الخیر سلمہ بنت صخر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ بن کعب۔ بعض لوگوں نے آپ کی والدہ کا سلسلہ نسب یہ بیان کیا ہے سلمہ بنت صخر بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، مگر یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ ابو قحافہ کی بھتیجی ہو جائیں گی، اور اہل عرب بھتیجی سے دور جاہلیت میں بھی نکاح نہیں کرتے تھے۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کے والدین آپس میں امزاد تھے۔ ابن سعد کا قول ہے کہ ابو بکر کی والدہ کا نام لیلہ بن صخر تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ چونکہ آپ اعلیٰ خصلتوں کے مالک تھے، اس لیے آپ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، جو بعد ازاں آپ کی کنیت ٹھہری۔ آپ کی کنیت ابو بکر کے بارے میں سند پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی کہ آپ کو سب سے پہلے ابو بکر کے نام سے کس نے پکارا۔ مورخین نے آپ کی کنیت کے مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ عربی میں بکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور آپ کو چونکہ اونٹوں کی غور و پرداخت میں بہت دلچسپی تھی، ان کے علاج و معالجے میں بہت واقفیت رکھتے تھے، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی ہیں اونٹوں کا باپ۔ ابو کے معنی والا اور بکر کے معنی اولیت، اس سے بکرا یا باکرا ہے۔ ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والے، چونکہ آپ ایمان ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے دن قبر کھلنے وغیرہ سب کاموں میں آپ ہی اول ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا گیا۔ آپ کے لقب صدیق کی وجہ تسمیہ ہے کہ واقعہ معراج کے بعد قریش مکہ کو اپنی معراج سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی۔ جب ابو بکر کو واقعہ معراج کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا میں معراج پر جانے کی تصدیق کرتا ہوں، چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ نودی نے علی سے روایت کرتے فرمایا کہ ابو بکر کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبریل سے کہا کہ میری سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ جبل احد پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان بھی تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی نے ابو بکر کے وصال پر فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ نے سورہ زمر کی آیت ذیل تلاوت فرمائی، وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہیں۔ ابو بکر کے اسم گرامی کے بارے میں اکثر محدثین کا خیال ہے کہ آپ کا نام عتیق تھا۔ عتیق کا مطلب آزاد، جبکہ بیشتر محدثین کرام کا خیال ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا۔ اور ضمن میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے کہ ایک روز میں اپنے حجرے میں موجود تھی اور باہر صحن میں کچھ صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران میں ابو بکر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی عتیق آزاد کو دیکھنا چاہیں وہ ابو بکر کو دیکھنے۔ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ عتیق کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔ لیث بن سعد سے منقول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق حسن صورت وجہ سے کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ چونکہ آپ کے نسب میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو عیب سمجھی جا سکے، پس سلسلہ نسب کے بے عیب ہونے کے سبب آپ کا نام عتیق مشہور ہوا۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے۔ ابتداءً جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اتفال سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، وہاں ابو قحافہ موجود تھے۔
انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا۔ ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے وہ اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضعف پیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین کر کے مشرف بسلام فرمایا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے فرزند ارجمند حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے۔ آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی۔ 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت ام الخیر سلمہ بنت صخر کو ابتدا ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سے پہلے صرف 39 اصحاب مسلمان ہوئے تھے۔ یہ قلیل جماعت بااعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین و کفار کی ببانگ دہل دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت مضطرب تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کی فضائل و محمد پر تقریر کی اور کفار و مشرکین کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ کفار و مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے رحمی اور خدا نہ ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تیم کے باوجود مشرک ہونے کے اپنے قبیلے کے ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کر ترس آ گیا اور انہوں نے عام مشرکین کے پنجہ ظلم سے چھڑا کر ان کو مکان تک پہنچا دیا۔ شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود درد اور تکلیف کے اپنے والد اور خاندانی اوضاع کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف بسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے اعتدال، پاک باز اور بلند اخلاق کے مرقع تھے۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولیں وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب بنا کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے، میں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے ننھے ابو بکر کو رخسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، البتہ خال خال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ صرف نہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلاً لڑنے کا ڈھنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی اور شعر فہمی، تجارت وغیرہ۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے ضمائم سے ہمیشہ نفور رہے۔
قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی، اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا۔ جب ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے قریب ہی ایک اہل کتاب راہب تھا۔ سیدنا ابو بکر اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا واللہ یہ نبی ہیں، اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ ابو بکر صحن کعبہ میں کھڑے تھے، اتنے میں امیہ بن ابی سلط ثقفی شاعر جو جاہلی دور میں محدانہ نظمیں کہا کرتا تھا وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبعوث ہوگا یا تم قریش مکہ میں؟ آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور منہ میں کچھ گنگنایا کرتے تھے۔ ابو بکر نے امیہ بن ابی اسلط کا مقولہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں بھائی، مجھے علوم سموی پر عبور حاصل ہے۔ جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے خاندان سے ظاہر ہوگا، اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں اور اس بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق و انتظار اور بڑھ گیا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا، پھر یہ ٹکڑے باہم مل گئے اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو رویا کی تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس نبی آخر الزماں کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تم اس نبی کے پیروؤں میں سے سب سے افضل ہوگے۔ ابن اساکر نے کعب سے روایت کیا کہ ابو بکر ایک مرتبہ بغرض تجارت ملک شام گئے، وہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ بحیرہ نے خواب سنا، کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا مکہ۔ بحیرہ نے پوچھا کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا قریش سے۔ بحیرہ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تاجر ہوں۔ بحیرہ نے کہا تو پھر سنو، تمہارا خواب سچا ہے، تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہوں گے، تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہو۔ عہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دیت اور تاوان کا فیصلہ تھا۔ بنو تمیم میں ابو بکر صدیق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے، جس کو آپ مان لیتے تمام قریش اس کو تسلیم کر لیتے، اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ اس شرف و فضیلت کے کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار اور من جملہ 10 سرداران قریش کے ایک سردار تھے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے متمول اور صاحب اثر تھے۔ آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے اور مہمانوں کی خوب مدارت و تواضع بجا لاتے۔ لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو اعلیٰ درجے کا صاحب الرائے سمجھتے تھے۔ آپ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے۔ آپ طبعاً برائیوں اور کمینہ خصلتوں سے محترز رہتے تھے۔ آپ نے جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا نعوذ باللہ، کبھی نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے۔ یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے منہ کے پاس لے جاتا۔
جب اس کو اس غلاظت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پر حرام کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعث سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبے میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے علل صبح ایک یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا کہ یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچے اور راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل و برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ صدیق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں ایک روز ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ میری طرف اس قدر جھکی کہ میرے سر کے ساتھ آ لگی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ اس درخت سے میرے کان میں آواز سنائی دی کہ ایک پیغمبر فلاں وقت میں ظاہر ہوگا، لوگ اس پر ایمان لائیں گے، تجھے چاہیے کہ ان میں سب سے نیک بخت بنے۔ میں نے ان سے کہا کہ وضاحت سے بیان کر کے وہ پیغمبر کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ میرا دوست ہے، حبیب اور ساتھی ہے۔ میں نے اس درخت سے وعدہ لے کہ جب وہ مبعوث ہوں مجھے خوشخبری دے۔ جب نبی کریم مبعوث ہوئے اس درخت سے آواز آئی اے ابو قحافہ کے بیٹے مستعد ہو جا اور کوشش کر، کیونکہ اس کی طرف وحی آ گئی ہے۔ مجھے رب موسیٰ کی قسم ہے کہ کوئی تجھ سے سبقت نہیں لے جائے گا۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں تجھے خدا اور رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ پر میں ایمان لے آیا اور آپ کے قول کی تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب خواجہ الاولاق کے جست ہمت پر انا ارسلنا کا خلت آراستہ ہوئی تو آپ نے سوچا کوئی ایسا رازداں چاہیے جو اس بات کے سننے کی طاقت رکھتا اور مصلحت کی جانب کو ترک نہ کرے۔ پس ابو بکر کی دوستی نے جو نبی کریم کے دل مبارک میں درجہ اعتبار کو پہنچی ہوئی تھی اشارہ کیا کہ ابو بکر کمال عقل سے موصوف اور حسن اعتقاد اور دوستی کے خلوص کے ساتھ معروف ہے، اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس امر میں رازداں بنایا جائے۔ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ صبح اس کے پاس جائیں گے اور اس راز سے اس کو آگاہ کریں گے۔ ابو بکر ساری رات اس سوچ میں مستغرق رہے کہ یہ دین جو ہمارے آباء و اجداد کا پسندیدہ ہے فطرت سلیم اور عقل کے نزدیک پسندیدہ نہیں، اور ایسی چیز کی عبادت کا کیا فائدہ جو نہ نقصان کو دور کر سکتی ہو نہ نفع بخش ہو۔ خدا تعالیٰ جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور بصائر ابرار کی روشن رائے کا موجد ہے، عبادت کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سید ابرار کی روشن رائے سے جو خدائی فیض اور توفیق الہی کی جائے نزول ہے، ہدایت اور مشورہ حاصل کرے، اس راز کو ان کی مجلس میں کھولے۔ دونوں ایک دوسرے کی ملاقات کے ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا اجتماع غیر میعاد۔ پیغمبر نے فرمایا میں ایک بھلائی کے مشورے کے لیے آ رہا تھا۔ ابو بکر نے عرض کی میں بھی ایک دینی مہم میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راز سے پردہ اٹھائیے۔ ابو بکر نے عرض کی ہر کام میں آپ پیش رو ہیں، پہلے آپ اظہار فرمائیے۔ پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فرشتہ مجھ پہ ظاہر ہوا اور خدا کا پیغام لایا کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ میں حیران ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم کو رہنمائی کروں، دعوت کے سلسلے میں جو تمہاری رائے ہو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ابو بکر نے عرض کی پہلے مجھے دین کے شرف سے سرفراز کریں کہ کل سے میں سوتے جاگتے اسی فکر میں ہوں اور آج آپ سے یہ بات سن رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوئے، فی الفور اسلام پیش کیا اور ابو بکر نے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، مومنین کے پیش رو اور سب سے پہلے اسلام لانے والے بنے۔ حسن الانقیاء میں عبداللہ بن مسعود سے ابو بکر کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ بعثت سے پہلے میں تجارت کی غرض سے ملک یمن کی طرف گیا۔ قبیلہ عزت کے ایک 390 سالہ بوڑھے کے پاس اترا جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ جب اس جہاں دیدہ بوڑھے نے مجھے دیکھا اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تم حرم کعبہ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں نے کہا، اس نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا بنو تمیم سے۔ اس نے کہا ایک نشانی باقی رہ گئی۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے۔ میں نے کہا جب تک اپنا مقصد بیان نہیں کرتے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حرم میں ایک پیغمبر مقبوس ہوگا، اس کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان دوسرا ادھیڑ عمر، سفید چہرے لاغر جسم کا ہوگا، اس کے پیٹ پر داغ بائیں ران کی طرف نشانی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تم ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس داغ کو تمہارے پیٹ پر دیکھوں۔ ابو بکر نے فرمایا میں نے کپڑا پیٹ سے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ میری ناف کے اوپر ایک سیاہ خال ہے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم وہ ادھیڑ عمر آپ ہی ہیں۔ اس نے مجھے شفقت سے وصیت کی تھی کہ یمن میں اپنا کاروبار کی تکمیل کے بعد اسے الوداع کہنے کے لیے آؤ۔ جب میں اس کے پاس آیا اس نے کہا میرے پاس اس پیغمبر کی تعریف میں چند اشعار ہیں، آپ ان کو ان کی خدمت میں پہنچا دیں گے؟ میں نے کہا ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے 12 اشعار مجھے پڑھ کر سنائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے اشعار اس پیر مرد سے یاد کر لیے اور اس کی وصیتوں کو قبول کیا اور مکہ میں واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو عتبہ بن ابی مغیث و شیبہ اور ابو النجتری اور چند اور قریشی آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئی چیز آپ کے ہاں پیدا ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہوگی کہ ابو طالب کے یتیم نے اٹھ کر پیغمبری کا دعویٰ کر دیا اور ہمیں کہتا ہے کہ تم باطل ہو اور تمہارے آباء و اجداد بھی باطل پر تھے۔ اگر آپ کی امداد و آنت اسے نہ ہوتی تو ہم اسے امن نہ دیتے۔ اب جب کہ آپ خود تشریف لے آئے ہیں خود ہی اس کا کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیے کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے۔ جب میں نے ان سے یہ بات سنی تو ان کو معذرت کر کے واپس کر دیا۔ میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا خدیجہ بنت خویلد کے گھر میں ہیں۔ میں جا کر دروازے پر بیٹھا رہا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے باتیں بیان کی جاتی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ ایمان لے آئیے تاکہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور دوزخ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے۔ میں نے کہا آپ کے پاس برہان و دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دلیل وہ بوڑھا ہے جسے آپ یمن میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بہت سے بوڑھوں سے ملا اور ان سے خرید و فروخت کی۔ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیے اور میرے پاس بھیجے اور وہ 12 اشعار آپ نے ابو بکر کو سنائے۔ ابو بکر نے عرض کی کس نے آپ کو اس حال کی خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بزرگ فرشتے نے بتایا جو مجھ سے پہلے تمام پیغمبروں پر اترا۔ میں نے کہا ہاتھ بڑھائیے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں خوشی خوشی گھر لوٹا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص تھے۔ آپ سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا تھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مہاجرین و انصار نے سیدنا ابو بکر کی بیعت میں سبقت کیوں کی جبکہ آپ کو ان پر فوقیت حاصل تھی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ سیدنا ابو بکر کو 4 باتوں میں فوقیت حاصل تھی، میں ان کا ہمسر نہ تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے میں، غار میں حضور نبی کریم کے ساتھ ہونے اور اعلانیہ نماز پڑھنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اظہار کیا جب میں اسے چھپا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سمجھتے تھے جبکہ وہ ابو بکر کو پورا وزن دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر سیدنا ابو بکر کی خصوصیات نہ ہوتی تو اسلام اس طرح نہ پھیلتا اور طالوت کے ساتھیوں نے نہر سے پانی پی کر جس کردار کا اظہار کیا تھا اسی طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں بھی کرتے۔
دیکھتے نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو ڈانٹا وہاں سیدنا ابو بکر کی تعریف بھی کی۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور اس کی تائید ترمذی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین خدیجہ نے قبول کیا، جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ سب سے پہلے جن ہستیوں نے قبول اسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ ابو بکر صدیق، خدیجۃ الکبریٰ، علی المرتضیٰ اور زید بن حارثہ۔ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ تھیں، علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نابالغ چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے زیر کفالت تھے۔ زید بن حارثہ پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن انہوں نے آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس ہی رہنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس لحاظ سے تینوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد تھے۔ ابو بکر صدیق گھر سے باہر کے آدمی تھے، تاہم انہوں نے عامۃ الناس میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف کیا، اسی لیے اول المسلمین کہلائے۔ بزرگان فن سیر لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہونے کے بعد اپنے پرانے رفیقوں اور دوستوں میں سے جس سے بھی ملتے اسے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے، واضح نشانات اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کو ان کے سامنے پیش کرتے۔ اکابر قریش اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت آپ کی مبارک ہمت کی برکت سے گمراہی کی وادی سے چشمہ ہدایت پر پہنچی۔ صدیق اکبر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر ذات الناطقین فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے گھر آئے اور ہم سب کو اسلام کی دعوت دی، جب تک ہم سب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور دین توحید کو قبول نہیں کر لیا، مجلس سے نہیں اٹھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ عثمان بن عفان نے کہا، سعدی بنت قزیز بن ربیعہ میری خالہ تھیں جو کہانت میں مہارت رکھتی تھی۔ میں ایک روز اس کے گھر گیا تو اس نے مجھے کہانوں کے انداز میں کہا، تمہاری 2 عورتیں ہوں گی، دونوں خوبصورت اور حسین، دونوں ایک دوسرے کے لائق، نہ تو نے ان سے پہلے عورت دیکھی ہوگی اور نہ انہوں نے خاوند، یہ عورتیں ایک بڑے پیغمبر کی بیٹیاں ہوں گی۔ مجھے اس بات سے حیرانی ہوئی، اسے ناممکن سمجھا۔ دوسری مرتبہ بھی کہانت کے طور پر اس نے مجھے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتے ہیں، زیادہ مدت نہ گزرے گی کہ تمام دنیا میں اس کا ملت کا نور پھیل جائے گا، جو شخص اس کی نافرمانی کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میں نے جب اس سے یہ باتیں سنی، آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی، میں متفکر ہو گیا۔ میرے اور ابو بکر کے درمیان میں دوستی تھی۔ 2 روز کے بعد ان کے پاس گئے اور اپنی خالہ کی بات ان سے بیان کی۔ ابو بکر نے کہا، اے عثمان، آپ عقل مند اور ہوشیار آدمی ہیں، ہر کام کے انجام میں صاحب اعتبار ہیں، آپ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہوگی کہ چند پتھر جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو نفع و نقصان پہنچاتے ہیں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ آپ نے کہا، آپ کی خالہ نے سچ فرمایا، خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، غنیمت جان اور دولت ایمان حاصل کرنے میں تاخیر نہ کر۔ ہم اسی گفتگو میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، ساتھ میں علی بن ابی طالب بھی تھے۔ ابو بکر اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کی۔ آپ تشریف لائے اور ہمارے نزدیک بیٹھ گئے۔ میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، خدا تعالیٰ تجھے جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، تو بھی اسے قبول کر۔ آپ کی بات نے فوراً میرے دل میں اثر کیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ بنت محمد سے شرف عقد حاصل ہوا۔ کئی مرتبہ مجھے اپنی خالہ کی بات یاد آئی۔ ان کے علاوہ ابو بکر صدیق کی کوششوں سے اور رہنمائی سے ابو عبیدہ ابن جراح، عثمان بن مظعون، ارقم بن ابو الارقم اور ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال جب اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ حق کی جانب بلانا شروع کر دیا۔ اس پر مشرکین قریش بھڑک اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ بالخصوص اسلام قبول کرنے والے غلاموں اور لونڈیوں پر انہوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ ظلم و ستم کے اس دور میں ابو بکر صدیق نے بے دریغ مال خرچ کر کے متعدد مظلوم غلاموں اور لونڈیوں کو
ان کے سنگ دل آقاؤں سے خرید کر آزاد کروایا۔ آغاز اسلام میں اکثر ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، کیوں نہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے ایمان و عقیدہ کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی بات سن کر صرف اتنا فرمائے، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہتے۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق اٹھے اور فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو دین اسلام میں پڑھا گیا۔ اس خطبے میں اسلام کی دعوت تھی۔ مشرکین کو بہت ناگوار گزرا۔ وہاں موجود سارے مشرکین سیدنا ابو بکر اور مسجد حرام میں موجود دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ ابو بکر مار کھاتے کھاتے زمین پر گر گئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ گھناؤں تھا۔ اس فاسق نے اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے ابو بکر صدیق کو منہ اور پیٹ پر اتنا مارا کہ کثرت خون سے ابو بکر کی ناک آپ کے چہرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ جب آپ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کی مدد کو پہنچ گئے۔ انہوں نے مشرکین کو آپ سے اٹھایا اور ایک کپڑے میں ڈال کر آپ کو لے گئے۔ آپ کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تمیم کو یقین تھا اب آپ کی موت یقینی ہے۔ بنو تمیم آپ کے گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ بنو تمیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو قحافہ اور بنو تمیم کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ بات کریں۔ سارے اسی انتظار میں اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا تو قوم کے لوگوں کو قدر غصہ بھی آیا اور آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ جب بنو تمیم آپ کے پاس سے نکل گئے تو صرف آپ کی ماں آپ کے پاس رہ گئی۔ وہ بیٹے سے اصرار کرتی رہی کہ کھانا کھا لو، لیکن آپ اپنی ماں سے صرف یہی پوچھتے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ماں نے جواب دیا، بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں اور ابھی کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر نے اپنی ماں سے کہا، ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اللہ کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کے لیے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا، میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں۔ ام جمیل نے جواب دیا، نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ محمد بن عبداللہ کے بارے میں۔ ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں؟ ام الخیر نے کہا، ہاں چلو۔ ام جمیل جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ کی حالت شدت مرض سے نگفتہ بہ تھی۔ وہ ابو بکر کے قریب ہوئی اور زور سے کہنے لگی، فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر کی زبان کھلی اور کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا، یہ آپ کی ماں موجود ہیں، میں اگر کچھ بتاؤں گی تو وہ بھی سن لیں گی۔ آپ نے کہا، کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ام جمیل نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، اب وہ کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا، دار ارقم میں ہیں۔ ابو بکر نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ نے آپ کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی رہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور راستہ خالی پڑا ہوا تو وہ سیدنا ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک ابو بکر پر پڑی تو آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر کی طرف جھک پڑے۔ اس منظر کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف اتنی تکلیف ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا، اور یہ میری ماں ہے جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہے۔ آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں۔
ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعوت کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ماں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا ابو بکر کی ماں مسلمان ہو گئیں۔ ایک اور روایت میں کہ حمزہ بن عبد المطلب اسی روز ایمان لائے جس روز مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ابو بکر کو کفار نے اذیت اور تکلیف پہنچائی۔ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ابو بکر کی وقت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی اور ابو بکر آپ کے خاص رازدار اور محبوب بن گئے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ حضور روزانہ 2 مرتبہ ابو بکر کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے۔ ہجرت مدینہ تک آپ کا یہی معمول رہا۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا اور مکہ معظمہ ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں۔ ابو بکر صدیق کو نماز اور ذکر الہی سے بے حد شغف تھا۔ وہ اس سوز و گداز سے نماز پڑھتے اور تلاوت کرتے کہ قریش کے بیوی بچے متاثر ہو کر ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ اس سے قریش کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے متعلقین اپنے آبائی دین سے منحرف ہو کر اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، چنانچہ وہ ابو بکر صدیق کو نماز پڑھنے سے روکنے اور اذیت پہنچاتے۔ امام واقدی کا بیان ہے کہ قریش ظلم و تعدی کے عادی ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کی ایذا رسانی جب رسول اللہ کے صحابہ پر عام ہو گئی اور ان کا ظلم و ستم انتہا درجے کو پہنچ گیا، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک دن ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حاتب بن عمیر بن عبد شمس پر ظلم و ستم کو دیکھتے تو ضرور مہربانی فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت فرما دی۔ صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کس طرف ہجرت کا حکم فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب رہنمائی فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام مسافت کم ہونے اور وہاں کی آب و ہوا ام القریٰ مکہ کے مناسب ہونے کی وجہ سے اس طرف ہجرت کرنا مناسب سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں پر اہل مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو بعث نبوت کے 5ویں اور 6 سال بہت سے مسلمانوں نے حبش کی طرف ہجرت کی تاکہ وہاں آرام و سکون سے اپنے مذہب پر عمل کیا جا سکے۔ ابو بکر نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ مقام برق الغماد میں پہنچے تو قبیلہ کارا کا سردار مالک بن دغنہ راستے میں آیا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر کہاں چلے؟ آپ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ کرتے فرمایا، میں اپنے وطن مکہ کی زمین کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے۔ آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہربان نوازی کرتے ہیں، خود کما کر مفلس اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی مدد و اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ ابن دغنہ آپ کو زبردستی مکہ واپس لائے اور تمام کفار سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر میں چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ ابن دغنہ نے کفار کی شرط کو منظور کر لیا۔ ابو بکر صدیق نے چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھتے رہے، مگر آپ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزیٰ کی عبادت تو علی اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر گھر کے اندر کی جائے۔ چنانچہ آپ نے گھر کے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنا لی، اس مسجد میں علی اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن پاک سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے ابن دغنہ کو مکہ بلایا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر کے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گھر کے گرد ہماری عورتوں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن دغنہ نے ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر ابو بکر نے فرمایا کہ ابن دغنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔ نبوت کے 8ویں سال مکہ میں خبر عام ہوئی کہ اہل فارس نے اہل روم پر فتح حاصل کر لی۔ مشرکین اس خبر سے بہت خوش ہوئے، کہنے لگے رومی اہل کتاب ہیں اور فارسی آتش پرست، جس طرح کسریٰ نے قیصر پر لشکر کشی کی ہم بھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر جو اہل کتاب ہے غالب آئیں گے۔ مسلمانوں کے دل ان کی باتیں سننے سے غمگین ہوتے تھے۔ پس جبریل امین خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ پیغام لائے۔ مسلمان اس آیت کے اترنے سے خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ ناسمجھ کفار اس صورتحال کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑے ہوئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے ابی بن خلف کافر کے ساتھ شرط باندھی کہ اگر 3 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 6 سال تک رومیوں کو غلبہ حاصل ہوا تو ابو بکر 10 جوان اونٹ اس لائن سے لے گا، اور اگر غلبہ حاصل نہ ہوا تو 10 اونٹ اس کو دے گا۔ جب رسول اللہ کے صحابہ کو اس شرط کا علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ کلمہ بضع میں ابہام ہے، کیونکہ عرف عرب میں یہ 3 یا 9 عدد میں استعمال ہوتا ہے۔ بس اس کلمہ کا تعین اور کم از کم مدت مناسب نہیں تھی، کیونکہ ممکن ہے کہ رومیوں کو 9 سال کا عرصہ گزرنے سے پہلے غلبہ حاصل نہ ہو، اور ایک روایت میں کہ اس مدت کو نبی کریم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور اسی طرح مدت میں بھی اضافہ کر دو۔ چنانچہ ابو بکر اس کے پاس گئے اور کہا سالوں کو بھی زیادہ کرتا ہوں اور مال کو بھی۔ 9 سال کی مدت اور 100 اونٹ مقرر ہوئے اور طرفین اس پر راضی ہوئے۔ اس وقت شرط باندھنا حرام نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس خوف سے کہ ابو بکر شہر سے چلے نہ جائیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کو ضامن مقرر کیا، اور جب ابی بن خلف جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے گیا تو عبد الرحمن نے کہا ضامن دو، اس نے ضامن دے دیا۔ جنگ احد میں ابی بن خلف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا۔ صلح حدیبیہ یا غزوہ خیبر کے روز رومیوں کے فارسیوں پر فتح مند ہونے کی خبر پہنچی۔ عبد الرحمن نے ابی بن خلف کے ضامن سے اونٹ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تصرف میں لانے کا حکم دیا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت بیان کی گئی۔ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے سنا کہ اس کے خامند اور اس کے متعلق آسمان سے صورت اتری تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کے ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں اور بکتی جھکتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ حضور اقدس کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے جانے لگی اور ابو بکر سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہ ملے۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 نازل ہوئی، اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ جناب ابو طالب اور خدیجہ بنت خویلد ہمیشہ نبی کریم کے پشت یابان رہے۔ ان کی وفات کے بعد مشرکین قریش کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ آپ پر ظلم کرنے میں بہت دلیر ہو گئے۔ اسی سال حضور تبلیغی حق کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف آپ کے ساتھ نہایت بدسلوکی سے پیش آئے، جس کے نتیجے میں آپ بہت زخمی ہو گئے۔ وہاں سے مکہ واپس آ کر آپ نے معمول کے مطابق نہایت تندہی سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین نے کئی بار نبی کریم پر دست تعدی دراز کیا اور آپ کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ارباب سیر نے اس قسم کے چند واقعات کا ذکر کیا جن میں ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آئے اور خود مار کھائی، لیکن حضور کو چشم زخم نہ پہنچنے دیا۔ صحیح بخاری میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ یکایک عقبہ بھی نبی محیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو شہید کر ڈالے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ انہوں نے دھکا دے کر عقبہ کو پیچھے ہٹا دیا اور قرآن کی آیت پڑھی، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بنا پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اس دعوے پر تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں بھی لے کر آیا ہے۔ مشرکین حضور کو چھوڑ کر ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم و زیادتیوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ،
تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا۔ 22 ماہ سفر دوشنبہ کی رات آپ اور ابو بکر صدیق غار ثور کی طرف چل دیے۔ ان ایڑیوں کے بل گئے تاکہ راستے میں قدموں کے نشات نہ پڑیں۔ ابو بکر کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے صدیق تم کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں کیوں چلتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، گھات لگانے والے سے ڈرتا ہوں تو آگے آگے چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن ہماری تلاش میں نہ رہا ہو تو پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی پہلو میں گھات لگائے ہوئے سے ڈرتا ہوں تو دائیں بائیں آگے چلتا ہوں تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے۔ جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تھے، چونکہ نبی کریم کے لانیلیں مبارک تنگ تھیں، آپ کے پائے مبارک زخمی ہو گئے، ان سے خون ٹپکنے لگا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا ان کے پائے مبارک مجروح ہو گئے ہیں تو ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار کے منہ پر لے آئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہاں تھوڑی دیر آرام فرمائیے تاکہ میں پہلے غار میں جا کر اس کی دیکھ بھال کر لوں۔ اندھیری رات اور غار حشرات الارض سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر ابو بکر غار میں داخل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ غار بہت ہی خستہ حال و خراب ہے، عرصہ بعید سے کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوا تھا اور زمانہ دراز سے اس نے کسی مہمان کا منہ نہیں دیکھا۔ ابو بکر نے اس کپڑے کو جو خود پہنے ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے کیا، اپنے دستے مبارک سے تاریکی میں ایک ایک سوراخ کو تلاش کر کے ان ٹکڑوں سے اچھی طرح بند کر دیا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ ابو بکر کا وہ جامع برد صابری بہت بیش قیمت تھا۔ آپ نے تمام سوراخوں کو اچھی طرح بند کیا، لیکن ایک سوراخ کے لیے کوئی کپڑا نہیں بچا تو آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو اس جگہ رکھ دیا۔ سہل بن سعد سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے بلال سے فرمایا کہ بلال، اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز عصر میں لوگوں کی امامت کریں۔ چنانچہ نماز عصر کا وقت ہوا اور بلال نے نماز کے لیے اقامت کہی اور سیدنا ابو بکر امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ صفوں کو پھلانگتے ہوئے ابو بکر کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ اس دوران میں صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے سیٹیاں بجائیں، کیونکہ سیدنا ابو بکر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی جانب متوجہ نہ ہوتے۔ ابو بکر نے جب دیکھا کہ لوگ سیٹیاں بجانے سے رک نہیں رہے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ چھوڑنی چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامت کرتے رہو۔ سیدنا ابو بکر نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے تو حضور آگے بڑھے اور امامت فرمائی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے امامت کیوں نہ کرائی؟ ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کا اتنا مقام کیا کہ وہ آپ کی امام بنے؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ اگر نماز میں کوئی ایسا فعل دیکھیں تو بجائے سیٹیاں بجانے کے سبحان اللہ کہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا تو بلال نماز کی اطلاع دینے آئے۔ فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر غمگین آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو مناسب ہو۔ فرمایا ابو بکر ہی کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے حفصہ بنت عمر سے کہا کہ تم آپ سے کہو کہ ابو بکر غمگین آدمی ہیں، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں تو بہتر ہو۔ حفصہ نے عرض کی تو فرمایا، بے شک تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکر ہی کو حکم دے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حفصہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں کہ مجھے تم سے کوئی خیر پہنچے۔ لوگوں نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نمازیں پڑھیں، چنانچہ ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7 پانی کی مشکیزیں میرے اوپر ڈالی جائیں۔ جب آپ غسل فرما چکے تو عباس بن عبد المطلب اور علی بن ابی طالب آپ کے مقدس بازو تھام کر آپ کو مسجد میں لائے۔ سیدنا ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں نماز پڑھائی۔ آپ کو دیکھ کر ابو بکر اور دوسرے مقتدی لوگ ارکان نماز ادا کرتے رہے۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا جس میں بہت سی وصیتیں اور احکام اسلام بیان فرما کر انصار کے فضائل اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور سورہ العصر کی ایک آیت بھی تلاوت فرمائی۔
جب محمد حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو منبر پر تشریف فرما اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، لوگو، بے شک ابو بکر نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، بس تم ان کا مرتبہ پہچانو، لوگو میں ان سے راضی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مرض وفات کے دنوں میں سر مبارک پر پٹی باندھ کر تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا بیان کی، پھر نحیف آواز میں فرمایا، لوگوں میں ابو بکر کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی جان اور مال کے ذریعے مجھ پر بہت احسان کیا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اسلام کی اخوت سب سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے حکم دیتے فرمایا، ابو بکر کے دروازے کے سوا اس مسجد کے تمام دروازے بند کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کے جانثار صحابہ کی جو کیفیت طاری ہوئی وہ قدرتی تھی۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بعضوں کا یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی نہیں ہوا، ان کا یہ کہنا فرط محبت کے سبب تھا، نہ کہ نافہمی سے۔ اسی اثنا میں انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد استحقاق خلافت انصار کو حاصل ہے، کیونکہ انہوں نے دین کی مدد کی، رسول اللہ کو اپنے یہاں ٹھہرایا، ان کے ساتھ ہو کر اعدائے دین سے لڑے، لیکن وہ مہاجرین جو ثقیفہ نبی سعدہ اسی وقت پہنچ گئے تھے، انہوں نے اس کے مخالفت کی، چنانچہ فریقین بعثت تکرار شروع ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی اطلاع ابو بکر و عمر کو ہوئی، یہ دونوں بزرگ ماں ابو عبیدہ بن جراح سکینہ روانہ ہو گئے۔ اثناء راہ عاصم بن عدی و عویم بن سامدہ سے ملاقات ہوگی، انہوں نے ان کو روکنے کا قصد کیا، لیکن وہ لوگ ان کے روکنے سے نہ روکے۔ جس قدر جلد ممکن ہو سکا سکینہ میں جہاں پر انصار جمع تھے جا پہنچے اور باہم مباحثہ ہونے لگا۔ ابو بکر، ہم لوگ سابقین اولین میں ہیں، رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں رہے، کفار کے ہاتھوں ایذائیں اٹھائیں، پھر انہی کے ہمراہ ہجرت کی، تم لوگ اس بارے میں ہم لوگوں سے بحث نہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کو حق و نصرت نیز سابق الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا ہم لوگ عمراء ہیں اور تم وزراء ہو۔ حباب بن منظر بن الجو، مناسب یہ ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے ہو، یہ کہہ کر انصار کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے گروہ انصار، اگر مہاجرین اس سے انکار کریں تو ان کو تم اپنی تلواروں سے اپنے شہر سے نکال باہر کرو، دین کی اشاعت ہمارے ذریعے سے ہوئی ہے، ہم لوگ خلافت رسول اللہ کے مستحق ہیں، لیکن بخیال رفع نزا ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک امیر ہو اور ایک ہم میں سے۔ عمر بن خطاب، تم کو خوب یاد ہوگا کہ محمد نے ہم کو تمہارے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، اور اگر تم اس کو استحقاق امارت ہوتا تو تم کو وصیت کرتے۔ عمر فاروق اس قدر کہنے پائے تھے کہ حباب بن المنظر اٹھ کر بحث کرنے لگے اور دونوں آدمیوں میں زور زور سے باتیں ہونے لگیں۔ ابو عبیدہ ان دونوں بزرگوں کو روک رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اللہ سے ڈرو، تم لوگ وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، بس اب تم سب سے پہلے ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے تباہ کو متبدل و متغیر کر دیا ہو۔ بشیر بن سعد بن النعمان بن کعب بن الخزرج بے شک رسول اللہ قبیلہ قریش سے تھے اور ان کی قوم امارت و خلافت کی زیادہ مستحق ہے، اور ہم لوگ اگرچہ انصار دین سابق الاسلام ہیں، لیکن اس اسلام سے ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا راضی رکھنا تھا اور اس کی اطاعت مد نظر تھی، اس کا معاوضہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اور نہ اس بابت ہم مہاجرین سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ حباب بن المنظر، اے بشیر، تو نے واللہ بڑی بزدلی ظاہر کی کہ تو نے سارے کا کارخانہ ہی درہم برہم کر دیا۔ بشیر، نہیں، میں نے بزدلی سے اپنا خیال ظاہر نہیں کیا، بلکہ مجھے یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کہ میں امارات و خلافت کے لیے ایسی قوم سے نزاع کروں جو اس کے مستحق ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ محمد نے فرمایا کل امام قریش سے ہوں گے؟ اس کلام کے تمام ہوتے دو چار انصار مہاجرین نے اس کی تصدیق کر دی، جس سے حباب بن منظر کا خیال بدل گیا اور دفعتاً وہ شور و غل جو اس مجمع میں امارت کے سلسلے میں برپا تھا بالکل رفع ہو گیا۔ سب کے سب ایک خاموشی کی حالت میں ہو گئے۔ ابو بکر نے عمر ابو عبیدہ کی طرف بیعت کا اشارہ کیا۔ عمر نے کہا کہ میں ہرگز بیعت نہ لوں گا جب تک ابو بکر موجود ہیں۔ ابو عبیدہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ تب بشیر بن سعد نے اٹھ کر سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر عمر ابو عبیدہ نے، پھر اس اوس نے، کیونکہ یہ خزرج کی امارت سے قبیدہ خاطر تھے۔ انہی لوگوں میں اسید بن عزیر بھی تھے۔ ان کے بعد بیعت کرنے والے چاروں طرف سے ابو بکر کی بیعت پر امڑے چلے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہی کثرت ہو گئی کہ تل رکھنے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ سعد بن عبادہ ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے ان کے ہمراہیوں میں سے کہا، دیکھو کہیں سعد اس کشمکش میں دب کر نہ مر جائے۔ عمر نے جواب دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے مارا ہے۔ سعد یہ بات سن کر اٹھ کر ان سے دست گرباں ہو گئے۔ عمر کو بھی غصہ آ گیا، لیکن ابو بکر کے روکنے سے رک گئے۔
جب سب لوگ بیعت کر چکے تو سعد کو بیعت کرنے کے لیے کہا گیا۔ سعد نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بشیر نے کہا یہ تنہا آدمی ہیں، ان سے درگزر کرو، ان کی حالت میں رہنے دو۔ پس سعد اس واقعے کے بعد نہ تو ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے اور نہ ان سے ملتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ سعد نے بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی دن ابو بکر کے ہاتھ بیعت کر لی تھی، اور بعضوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد سعد شام کی طرف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے فرمایا، اما بات، اے لوگوں، مجھے تمہارا حاکم مقرر کیا گیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے حق پر پاؤ گے تو میرے ساتھ تعاون کرنا، اور اگر مجھے باطل پاؤ تو میری اصلاح کرنا۔ جب تک میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرتا رہوں گا تو میری اطاعت کرتے رہنا، اور جس دن میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں گا تم پر میری اطاعت واجب نہیں رہے گی۔ یاد رکھو، میرے نزدیک تم میں قوی شخص ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں، ضعیف شخص اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اس کا حق نہ دلا دوں۔ میں اللہ سے سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ امام حسن سے مروی ہے کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق ممبر پر اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا، لوگوں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے تم مجھ سے زیادہ صحت مند اور طاقتور آدمی کے سپرد یہ معاملہ کر دو۔ آپ کی بات سن کر لوگوں نے کہا، آپ ہر قسم کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس لیے اس معاملے کے آپ زیادہ حقدار ہیں۔ سن کر ابو بکر صدیق نے فرمایا، دیکھو، اگر تمہارا اصرار ہے کہ میں اس امر کا زیادہ حقدار ہوں تو پھر میرے ساتھ تعاون کرنے میں بخل سے کام مت لینا، اور یہ یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے کبھی غصے کی حالت میں دیکھو تو اٹھ کر چلے جاؤ، اور جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے رہو، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی بنا پر جس قدر ادب و احترام کرتے تھے وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ہمیشہ دھیمی آواز میں گفتگو کرتے تھے اور بات بات میں کہتے تھے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ سفر میں حضور کے ہم رکاب ہوتے تو آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھتے، اور آپ استراحت فرما ہوتے تو آپ کو سونے سے جگاتے نہ تھے جب تک کہ آپ خود نہ اٹھ بیٹھیں۔ سفر ہجرت میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا چھوڑ کر دودھ کی تلاش میں نکلے، جب واپس ہوئے تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو جگانا مکروہ سمجھا۔ ہجرت کے واقعے میں قبا سے باہر تک قیام کیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ پڑنے لگی تو آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہو گئے۔ ایک دفعہ رسول اکرم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصروف کلام تھے، کسی خانگی اور نجی مسئلے پر گفتگو تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی، اتنے میں ابو بکر ادھر آ نکلے۔ اپنی لخت جگر کو بلند اور قدر تلخ لہجے میں گفتگو کرتے دیکھا تو طیش میں آ گئے اور گرج کر کہا، ہیں تو رسول اللہ کے سامنے آواز اونچی کرتی ہے؟ پھر ان کو تماچا مارنے کے لیے ہاتھ بھی بلند کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آڑے آ گئے۔ جس روز نبی کریم نے وصال فرمایا، صبح کے وقت حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا کر نماز کی کیفیت ملاحظہ فرمانی چاہیے۔ ابو بکر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے، فوراً پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور پردہ گرا دیا۔ ابو بکر صدیق اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے، تمام عمر دل و جان سے ان کی خدمت کرتے رہے۔ جس روز آپ کو کفار نے بہت مار ماری اور آپ موت کے قریب پہنچ گئے، جب ہوش آیا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت سخر اور فاطمہ بنت خطاب کے سہارے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی والدہ اسی وقت مشرف پہ اسلام ہو گئیں۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا۔ فتح مکہ کے دن آپ اپنے والد ماجد کو حضور کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی تلقین کی اور وہ اسی وقت شرف اسلام سے بہرہ ہو گئے۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اطراف و اکناف میں لوگوں کے فرائض و سنن کی تعلیم دینے کی غرض سے اپنے آدمی بھیجوں، جیسا کہ عیسیٰ اپنے حواریوں کو بھیجا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، آپ ابو بکر اور عمر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ ارشاد فرمایا، میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ دین کے کان اور آنکھیں ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ابو بکر اور عمر سے زیادہ افضل، متقی اور عدل و انصاف والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص
اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جاتی ہے۔ جو شخص نمازی ہوتا ہے اسے نماز والے دروازے سے پکارا جاتا ہے، جو مجاہد ہوتا ہے اسے جہاد والے دروازے سے پکارا جاتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے اسے باب الصیام سے پکارا جاتا ہے، جو صدقات و خیرات کرتا ہے اسے باب الصدقات سے پکارا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر مجھے یقین ہے وہ شخص تم ہو جسے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ دودھ جلد اور گوشت کے درمیان میری رگوں میں جاری ہے، پھر اس میں سے کچھ دودھ بچ گیا جو میں نے ابو بکر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بات سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ علم ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کیا؟ اور جب آپ علم سے سیر ہو گئے تو آپ نے باقی بچا ہوا ابو بکر صدیق کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بات سن کر فرمایا، تم نے درست کہا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرد جنت میں داخل ہوگا، جتنے بھی بالا خانے اور گھروں میں رہنے والے ہیں اے مرحبا مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہیں گے، اسے اپنی طرف بلائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز اس شخص پر کوئی نقصان نہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، اور وہ تم ہوگے۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔ مختلف روایتوں میں سیدنا صدیق اکبر کے بے شمار ارشادات و اقوال نقل کیے گئے ہیں جو بالعموم آپ کے خطبات سے اخذ کیے گئے۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے چلیں۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے، جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ شریف جب علم پڑھتا ہے متواضع ہو جاتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر۔ صبح خیزی میں مرغان سحر کا سبقت لے جانا تیرے لیے باعث شرم ہے۔ فقیر یعنی مسکین کے سامنے عاجزی اور ادب سے صدقہ پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ بوڑھا توبہ کرے تو خوب ہے، اور اگر جوان توبہ کرے تو خوب تر ہے۔ جوان کا گناہ بھی اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے کا گناہ بدتر ہے۔ تو دنیا کے سامنے جمع کرنے میں مشغول ہے اور دنیا تجھ کو اپنے سے جدا کرنے میں سرگرم ہے۔ ہر چیز کا ثواب ایک اندازہ ہے لیکن صبر کا ثواب بے اندازہ ہے۔ جو شخص دعوت توحید کی ابتدا میں فوت ہو گیا وہ بہت خوش نصیب تھا۔ امیروں کا تکبر کرنا برا ہے لیکن غریبوں اور محتاجوں کا تکبر کرنا بدتر ہے۔ ابو بکر صدیق کی مدت خلافت صرف 2.25 برس ہے، لیکن اس قلیل مدت میں آپ نے عظیم الشان کارنامے سر انجام دیے کہ ان کو پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ آپ کے دور خلافت کا بیشتر حصہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں پر قابو پانے میں صرف ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ ملکی نظام و نسق سے غافل نہیں رہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی، تدبر و فراست اور عزت اور عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو اتنی مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا جس پر آپ کے اولو العزم جانشین عمر فاروق نے ایک شاندار عمارت تعمیر کر دی۔ ابو بکر صدیق اپنے آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ کہتے تھے، اس لیے وہ ہر ایسے کام کی تکمیل اپنا فرض سمجھتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا تھا۔ حضور نے جیش اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا تھا لیکن وہ آپ کی وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا۔ ابو بکر صدیق نے سربراہی خلافت ہو کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جیش اسامہ کو مدینہ منورہ سے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں بعض اصحاب سے کچھ مال دینے کے وعدے کیے تھے، لیکن ابھی وعدوں کی تکمیل کی نوبت نہ آئی تھی کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ عہد صدیقی میں بحرین سے مال غنیمت آیا تو ابو بکر صدیق نے اعلان عام کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی مال دینے کا وعدہ کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا تو میرے پاس آئے۔ اس اعلان پر جابر بن عبداللہ انصاری نے حاضر ہو کر عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آیا تو میں تمہیں 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر دوں گا۔ ابو بکر نے ان کو اسی طرح 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ ابو بشیر مازنی نے حاضر ہو کر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ ابو بکر نے انہیں 1400 درہم عطا فرما دیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے